میں آپ کو شاعری کا سلیقہ ہی نہیں ہے کہ شعر جو صاحب وہ تو یوں ہے، آپ یوں کریں، یہی تفسیروں میں آپ سنیں تو فرمایا کہ ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی، نہ ان کی شان کے نہیں، وہ تو نہیں ہے مگر ذکر اور قرآن مجید کیوں سارا کیوں دیا؟ تاکہ جو شخص زندہ ہے، یعنی جو شخص زندگی روحانی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ڈرائیں، اور تاکہ کافروں پر بات مکمل ہو۔ آگے رب تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور توحید کی دلیلیں شروع کر دی۔ کیا نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا مما حملت ایدینا، یہ جمع کا لفظ آ گیا۔ پہلے آپ نے یداہ مبسوطہ تان تسلیہ کا پڑھا ہے، اپنے مقام پر آئے گا بے ید الملک، سب تعبیریں صحیح ہیں جو رب کی شان کے لائے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، قدرت کے ہاتھوں سے ہم نے مویشی بنائے، وہ ان کے مالک ہیں، ہم نے ان کو تابع کیا۔ دیکھیے اونٹ کی کتنی قوت ہے، آدمی کی کیا قوت ہے۔ ایک قطار اونٹوں کی ہونا تو چھوٹا سا بچہ بھی کھینچ کر چلے گا۔ اونٹ تو اونٹ ہے، گھوڑا گھوڑا ہے، لنگڑی گدی کو نہیں کوئی قابو کر سکتا، سمجھ آئی؟ اس کی قوت اور اس کی قوت برابر تو نہیں ہے، ہم نے تابع کیا، ان سے سواری بھی ہے، کھاتے بھی ہے، اور ان کے لیے نفع گزر چکے، ان کا چمڑا ہے، دودھ ہے، گھی ہے، یہ اور مشرب ان کی جمع، پینے کی جگہ ان کے پستانوں سے نکال کر کے دودھ پیتے۔ افلا یشکرون، کتنا بڑا ظلم ہے کہ پیدا کرتے رب اور دودھ 11ویں کا غیر اللہ کے نام پر۔ واتخذوا من دون عالم، کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی کے نام کر دیں 11ویں، پر رب تو جانور تو رب نے پیدا کیے اور دودھ اوروں کے لیے۔ فرمایا انہوں اللہ کے ولیلا بنا دیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اس جملے کا مفہوم سمجھ۔ یہاں اس کی 3 تفسیریں آپ کو تفسیروں میں ملی۔ ہاں، ایک دو باتیں میرے ساتھ، یہ ایک رکا پڑے مجھے معلوم نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی وفات پا گیا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، مسئلہ پوچھے تو مفتی صاحب سے، اور میرے ساتھ چھیڑخانی ہے تو میں قائل نہیں ہوں، سمجھ آئے، اس لیے کر کے کہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے رکا کچھ بھی نہیں، مجھے علم نہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کوئی مر گیا تو اللہ بخشے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا کرے، کوئی مسئلہ مسائل پوچھے تو زندہ مفتی 2 کے نیچے زندہ مفتی بیٹھے، سمجھ آئی؟ اور اگر وہاں چھیڑخانی ہے تو اس کے لیے میں گزارش کر چکا ہوں، بات میں ایک ہی کیا کرتا ہوں، 2 نہیں کبھی۔ وہ اس وقت آپ مجھ سے بات کرتے کہ ہاں یہ رکے بھی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس وقت تک ایک پارا بھی مشکل سے ہوا، آگے کے پارے ہیں بھی مشکل الفاظ کے لحاظ سے، تو اس لیے اس بات کو محسوس ہے۔ دوسری بات، آج ہم کچھ لیٹ آئے ہیں، کل سے انشاءاللہ پورے 7:15 بجے، کوئی منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، 7:15 بجے انشاءاللہ شروع، کیونکہ رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر اس سلسلے میں روزہ بھی ہوتا ہے، کچھ آرام ہو تو تبھی جا کر کے کچھ بات بنتی ہے، تو 7:15 بجے آپ حضرات کو حاضر ہونا چاہیے۔ اب اس جملے کے 3 معنی ہیں، ان تفسیروں میں آپ کو ملے۔ ایک معنی تو وہ ہے جو آپ کو جلالین تک میں ملے، معنی یہ وَهُمْ، اور وہ ان کے معبود، لہم، ان عابدین کے لیے، جندن، لشکر ہیں، بے زامے ہیں،
یعنی یہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جیسے لشکر مدد کرتا ہے تو وہ معبودین ان عابدین کے لیے لشکر ہوں گے حاضر کیے ہوئے کہ موقع پر ان کی مدد کریں گے، بزعمہم ان کے خیال میں مدد کریں گے۔ تو ہم کی ضمیر کدھر لوٹی اور لہم کی ضمیر عابدین کی، کہ وہ معبود ان عابدین کے لیے لشکر ہیں ان کے زام سے کہ جب پکاریں گے تو آئے۔ دوسری تفسیر، ہم کی ضمیر راجے بسوئے عابدین، لہم کی ضمیر راجے بسوئے معبودین، اور یہ عابدین ان معبودوں کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے جاتے ہیں۔ ان کے الہوں کی کوئی توہین کرے تو اکٹھے ہو کر کے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے پہلے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں سے یہ کس نے کیا ہے، پھر ادھر مچایا یا نہیں؟ تو یہ عابدین اپنے معبودوں کے لیے لشکر بنتے ہیں، ان سروال یا تک ان پھر اپنے الہوں کی مدد کرتے ہیں۔ دو، تیسرا یہ کہ لام بے معنی علا کے، ہم ضمیر راجے بسوئے معبودی، اور وہ معبود علیہم ان کے خلاف لشکر ہوں گے حاضر کیے ہوں گے۔ آپ نے 16ویں پارے میں پڑھا ہے یکونون علیہم ضدا، وہ ان کے معبود ان کے مخالف ہوں گے۔ کیا کہا میں نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی زمین میں یہ راجی اور معبودین کی جانب، لہم کی زمین میں یہ عابدین کی جانب راجی، اور معنی یہ ہے کہ وہ معبودین لہم ان عابدین کی جن ایک لشکر مخصوص عابدین کے بزام ان کے خیال میں، ان کا خیال ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے کریں۔ دوسرا تفصیل یہ ہے کہ ان کی زمین میں یہ راجی ہے عابدین کی جانب، اور لہم کی زمین میں یہ راجی ہے معبودین کی جانب، اور معنی یہ ہے کہ ہم یہ عابدین لہم ان معبودین کے جن ایک لشکر ہے حضرت کیا ہوا، جیسے آپ پہلے کن سروال یا تھا تم، ہاں ہم سروال یا تھا تم، آگے سارے ٹوٹ کے۔ تیسری یہ ہے کہ لام بماری اعلیٰ، اور ہم کی زمین سے کہ معبودین کی جانب راجی، معنی یہ ہے کہ وہ معبود علیہم علی العابدین ان کے خلاف لشکر ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں۔ وہ آگے یکونون علیہم ضدا، وہ ان کے مخالف ہوں گے گواہی دیں۔ پس نہ غم میں ڈالے تجھے ان کی بات، ہم جانتے ہیں جو مخفی رکھتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ آگے ایک واقعہ، یہ تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملے گا، عاص بن وائل کا نام بھی، عاص بن وائل۔ آپ کو تفسیروں میں ابو جہل کا نام بھی ملے گا، آپ کو ابی بن خلف کا نام بھی ملے گا، اور بھی نام ملے، ناموں میں کوئی تعارض نہیں، سبھی ایک ہی تماش کے تھے۔ وہ ہوا یہ کہ آپ تشریف فرما تھے، مثلا عاص بن وائل میں کوئی پرانی قبر تھی، اس میں کسی کی کھوپڑی تھی، بوسیدہ ہڈی، وہ لی رومال میں لپیٹ کر کے لائے۔ آپ کی مجلس میں آپ کے صحابہ بھی تھے، اور بھی لوگ کفار وغیرہ تھے، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذرا ہاتھ لگا لیں۔ تو آپ نے ہڈی کو ہاتھ لگایا تو وہ تو بوسیدہ تھی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ اس نے قہقہ لگایا، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے؟ تین جواب جہاں رب نے اس سوال کے تھے۔ پہلے اس کو ملامت کیا، فرما ولم یر الانسان، عاص بن وائل ہو، ابو جہل ہو، ابی ہو، کوئی بھی ہو، کیا نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے؟ بس اچانک کو جھگڑا کرتے کھلا بیان کرتے ہمارے لیے مثالیں خلقت اپنی بھول گیا۔
کہتا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، تو جس رب نے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تو کہہ دے یحیی الذی ینشأ، جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا ہے وہ وہی پیدا کرے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، یہ پہلا جواب. دوسرا، وہ ذات پیدا کرے گی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے آگ نکالی، پس اچانک تم اس کو جلاتے ہو. یہاں آپ کو تفسیروں میں کہیں 2 نام ملیں گے، کہیں 3 ملیں گے. ایک درخت کا نام تھا مرح، ایک کا نام تھا قلح، ایک کا نام تھا افار. مرح، قلح، افار، یہ درخت ہے. ان درختوں میں رب نے ایسی خاصیت رکھی کہ ان کی تازہ ٹہنیوں کو ٹہنی سے رگڑتے تو آگ کے شعلے نکلتے. یہ لوگ جب سفر پر جاتے تو آج کل تو آپ کے پاس ہے نا دیا سلائی ماچس ہے، وہ تازہ ٹہنیاں اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر کے لے جاتے ہیں. جہاں آگ کی ضرورت ہوتی ٹہنی کو ٹہنی پر رگڑتے آگ نکلاتے. خدا کی قدرت وہی ٹہنیاں جب خشک ہو جاتی تو آگ نہ آتی. مرح، قلح، افار. تو فرمایا کہ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے سبز درخت سے آگ نکالی. پیران تو میں نے تو تیسرا جواب، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، قادر اس پر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرے. یہ تیسرا جواب. بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق، خلاق کثیر الخلق، ساری مخلوق تو اسی نے پیدا کی. العلیم، یاد رکھو کوئی چیز مشکل نہیں. انما امر اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے کہے گا کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان جماعتوں کی ahnaf.com www.asnaf.com جو سخت باندھتی ہیں سخت باندھنا، پس جھڑکتی ہے جھڑکنا، پس تلاوت کرتی ہے ذکر کا. بے شک الہ تمہارا البتہ ایک ہی ہے، وہ رب السماوات والارض ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب ہے. بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ، اور حفاظت کے لیے ہر شیطان مارے دن سرکش سے. نہیں سنتے وہ الی الملأ الاعلی، بالائی جماعت کی طرف، نہیں کام ڈرتے وہ بالائی جماعت کی طرف. اور یقذفون، مارے جاتے ہیں من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے عذاب ہے واصب دائمی. مگر وہ جس نے اچک لیا الخطفہ، اچک لینا، بس اس کے پیچھے پڑتا ہے ستارہ ثاقب چمکیلا. پس تو ان سے سوال کر، کیا وہ زیادہ سخت ہیں خلقت میں یا وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی؟ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا گارے سے لازم جو چمٹنے والا تھا. بلکہ تو تعجب کرتا ہے اور وہ مسخرہ کرتے ہیں. اور جس وقت ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور جس وقت دیکھتے ہیں نشانی تو مسخرہ کرتے ہیں، اور کہتے نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے، یا ہمارے آبا جو پہلے تھے؟ تو کہہ دے ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے داخل ہو. بس پختہ بات ہے وہ جھڑک ہوگی ایک ہی، بس اچانک وہ دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گے ہائے افسوس ہم کا،
یہ ہے بدلے کا دن، یہ ہے فیصلے کا دن ہو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ربط پہلی سورت کے آخر میں توحید کا ذکر تھا، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالی ہی کو، اور اس میں بھی توحید ہی ہے، انا الہکم لواحد رب السماوات والارض، نام اس کا ہے صافات۔ پہلی آیت کریمہ میں صافات کے لفظ موجود ہے۔ صافات یہ صفت ہے جماعت کی، وہ جماعتیں جو صف باندھتی ہے۔ اب وہ جماعتیں کون سی ہیں؟ تو تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی، بیضاوی، مواہب الرحمن، روح البیان وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک تفسیر یہ کہ اس سے مرادیں فرشتے جو اللہ تعالی کے پاس صف باندھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تو فرشتے جیسے صف باندھتے ہیں تو ہم ایسی صف نہیں باندھتے، تو فرشتوں کی صفیں مراد ہیں۔ دوسری تفسیر اس سے نمازیوں کی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی صفیں مراد ہیں۔ تیسری اس سے مجاہدین کی صفیں مراد ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے صفن، صف باندھ کر کے، کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ آہنی دیوار ہوتی۔ چوتھی تفسیر مبلغین کی جماعتیں ہیں علماء کی، جو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، باطل فرقوں کے مقابلے میں صفیں باندھ کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ان جماعتوں کی قسم جو صف باندھتی ہیں، صف باندھنا، بس جھڑکتی ہے جھڑکنا۔ فرشتے مراد ہوں تو وہ جلد صحابہ بادلوں کو جھڑکتے ہیں، ہانکتے ہیں۔ نمازی مراد ہوں تو نفس امارہ کو، شیطان کو، غلط دوستوں کو بھگاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تم ہمیں مت رو۔ مجاہدین مراد ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کافروں کو جھڑکتے ہیں۔ مبلغین واعظین مراد ہیں تو اس میں بھی گناہگاروں کو، نافرمانوں کو رب کی نافرمانی سے جھڑکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پس تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ فرشتے ہیں تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ نمازی ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فقہا کا اختلاف ہے، لیکن محقق قول، مفتہ بھی قول، ہدایہ، شامی، در مختار، عالمگیری وغیرہ وغیرہ کتابوں میں یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور کانوں سے بہرا نہ ہو تو نماز تب درست ہوگی کہ اپنے کان سنیں۔ اگر اپنے کان نہیں سنتے تو مفتابی قول کے مطابق نماز نہیں ہو۔ اختلاف ہے فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کا، لیکن قول صحیح مفتابی اصح یہی ہے کہ اپنے کان سنیں
اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اگر نہیں سنتے تو مختار اور محقق قول کی بنا پر نماز نہیں ہوگی۔ ہدایہ، شامی، عالمگیری وغیرہ وغیرہ کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ تو نمازی مراد ہیں تو وہ تلاوت ذکر کرتے ہیں، اسی طرح واعظین مجاہدین ہیں تو وہ بھی اللہ کا، آپ پہلے پڑھ چکے وذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ جہاد کے موقع پر اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور نعرہ تکبیر تو بلندی کرتے ہیں۔ واعظین اور مبلغین مراد ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ یہ تمام جماعتیں یہ ہیں ان کی قسم، اور قسم عربی کے قاعدے کے مطابق تاکید کے لیے آتی ہے، کیونکہ شہادت نہ ہو پہلے تو مدعی پر ہے گواہ، گواہ نہ ہو سکے تو پھر مدعا علیہ سے قسم دی جاتی ہے۔ تو گویا قسم کو تاکید جملہ کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ تمام جماعتیں بزبان قال اور بزبان حال یہ کہتی ہیں انا الہکم لواحد، الہ صرف ہے، فرشتے ہوں، نمازی ہوں، مجاہدین ہوں، واعظین ہوں، سبھی جواب قسم یہ انا الہکم لواحد۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ یہی بات کو سمجھ لینا۔ ahnaf.com www.asnas.com قرآن کریم میں 3 تعبیریں ہیں، رب المشرق والمغرب مفرد کے ساتھ۔ سورہ رحمان میں آئے گا رب المشرقین والمغرب تثنیہ کے ساتھ، اور یہاں ہے